کہ قسمت لکھی جا چکی ہے، اس کے بارے میں اب آپ نے ٹینشن نہیں لینی، پریشان نہیں ہونی، آپ تمام تر معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو، اور تم ویسے بھی ٹینشن لیتے رہو گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے ہر چیز ہو رہی ہے دنیا کے اندر، ہر ایک ذرہ، ہر ایک بندے کا ہر فیصلہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے ماتحت ہے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ قلم کو۔ حدیث میں آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور قلم کو بولا کہ لکھ لو، اکتب، لکھو۔ تو قلم نے پوچھا آگے سے کہ اے میرے رب کیا لکھیں؟ تو آگے سے جواب یہ آیا کہ شروع سے لے کے آخر تک تمام خلقت کے تمام تر معاملات جو ہیں وہ ان کی تقدیر لکھ دو۔ تو جب ہم آپ کو حدیث سناتے ہیں the ink has dried and the pens have been lifted، تو اپنی قسمت کے بارے میں فکر نہ کرو، تو وہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہاں، اور وہ کہاں لکھیں؟ وہ لوح محفوظ کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ لی۔ ہر ایک ذرہ، ہر ایک بندے کا ہر فیصلہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے ماتحت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ چاہے، تمہاری یہ اوقات بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو بنایا ہے، ہر چیز کو بنایا ہے، ہر ذرے کو بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری مرضی کو بھی بنایا ہے، ہمارے فیصلوں کو بھی بنایا ہے۔ ہمارے ہاتھ میں نیکی کا اور گناہ کا فیصلہ ہے خالی دنیا کے اندر، باقی دنیا کے اندر بھی تمام تر معاملات صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ اور کیا کس وقت ہونا ہے، ان تمام تر چیزوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو وقت کو بھی، جو اپیرنٹلی آپ کو ایسی چیز لگتی ہے جو کہ سمجھ میں نہیں آتی وقت کو کیسے بنایا ہوگا، انٹینجیبل چیز ہے، لیکن اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ہر چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اس بات کا یہاں پہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو رب ہر چیز کو بنا سکتا ہے، وہ رب اس کے ایکشنز کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے۔